سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سائرہ خاتون بنت محمد صالح خاں مرحوم کا عقد مصنوع بعوض مہر معجل نقد بشکل زیور 5 تولہ سونا. ان کا عقد مصنوع آپ کے ساتھ کیا گیا. کہیے کہ میں نے قبول کیا. قبول کیا میں نے. زور سے کہیے. قبول کیا میں نے. اللہ برکت عنایت فرمائے. دعا بھی کرنی ہے بعد میں. دوستو، حضرت کے بیان کے بعد دعا ہوگی. دعا کے بعد معراج علوم میں اذان ہوگی. اذان کے بعد جماعت ہوگی انشاءاللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس مدرسے کے بانی اور محتمم صاحب دامت برکاتہم نے مجھے حکم دیا کہ نکاحی پر چند باتیں میں عرض کر دوں. مجھے وہ منظر سامنے آ گیا کہ حضرت مولانا ہردوئی نور اللہ مرقدہ و برز مرجعہ کی خدمت میں علی گڑھ حاضر ہوا تھا. عصر کی نماز ہونے والی تھی. میں مسجد میں کے صحن میں حاضر ہوا اور حضرت والا مسجد میں تشریف فرما تھے. کسی نے بتا دیا کہ قمر الدین بھی دارالعلوم دیوبند سے حاضر ہوا ہے. وہ حضرت نے فوراً بلا لیا اور فرمایا کہ مجھے بتایا نہیں آپ نے. میں نے کہا حضرت میں ابھی آ رہا ہوں. تو حضرت نے حکم دیا. حضرت مولانا جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی نواسی کا نکاح تھا. وہ منظر مجھے یاد آ گیا. اور حضرت گویا کہ نکاح پڑھانے والے تھے، لیکن مجھ ناچیز کو حضرت نے فرمایا کہ پہلے تو آدھ گھنٹہ نکاح پر آپ تقریر کیجیے. اب حضرت کے سامنے اور پھر فی البدی. لیکن حضرت کی برکت سے بہرحال میں نے باتیں عرض کی. تو میں نے یہی حدیث پڑھی تھی اس موقع پر کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نان نفقے کی طاقت رکھے اور قوت باہ بھی ہو. اگر قوت باہ نہیں ہے، لائسنس ضبط ہے، تو نکاح کرنا حرام ہے جب تک کہ لائسنس موجود نہ ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ نان نفقے کی بھی طاقت ہے، قوت مردمی بھی ہے، تو اسے شادی کر لینا چاہیے. فَلْيَتَزَوَّجْ. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ نکاح واجب بھی ہے اور نکاح سنت بھی ہے اور نکاح حرام بھی ہے. تو نکاح حرام تو اسی وقت ہے کہ آدمی میں صلاحیت نہیں اور کسی مومنہ
کی زندگی خراب کر رہا ہے، اسے نکاح نہیں کرنا چاہیے، پہلے لائسنس لے لینا چاہیے۔ اور نکاح جناب والا واجب بھی ہے، اگر نان نفقے کی طاقت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے ظن غالب ہے کہ میں زناکاری اور بدکاری میں پڑ جاؤں گا تو نکاح کرنا واجب ہے۔ اسی کو فقہا لکھتے ہیں وَعِنْدَ التَّوْقَانِ واجب۔ کسی بیوقوف لڑکے نے کہا تھا کہ امام توقان کے نزدیک نکاح واجب ہے، تو توقان کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اب زناکاری میں پھنسا، اب بدکاری میں مبتلا ہوا تو نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے میرے دوستو۔ اور اگر عام حالات ہیں، نان نفقے کی طاقت ہے، قوت مردانگی بھی ہے، لیکن بدکاری میں پھنسنا یقینی نہیں، ظن غالب نہیں، تو ان حالات کے اندر نکاح جو ہے مسنون ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، یہ ایسی سنت ہے کہ تکمیل انسانیت بھی اس سے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری نگاہیں نیچی ہوں گی جب نکاح کر لو گے اور بیوی کے پاس جاؤ گے۔ منی کی وجہ سے آدمی جو ہے بہت سی حرکتیں غلط سلط کر لیتا ہے۔ ایک صاحب خانقاہ تھانہ بھون کے اندر تھے، بالکل بیجار اور سانٹ بنے رہتے تھے، ہر وقت جو ہے دوسروں سے لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شادی ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ نکاح سے تکمیل انسانیت بھی ہوتی ہے میرے دوستو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، یہ نگاہیں ادھر ادھر نہیں جاتی، بد نظری اور بد نگاہی کی شکایت ختم ہو جاتی ہے جب آدمی نکاح کرتا ہے اور بیوی سے اس کو تعلق خاطر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بیوی سے محبت جو ہے یہ عین سنت رسول اللہ ہے۔ حضرت مولانا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پوتے حضرت مولانا موجود ہیں، کسی مرید نے یہ لکھا خط کے اندر کہ حضرت بیوی سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے، دعا فرمائیے کہ اس میں کمی ہو جائے۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا کہ اللہ اس میں اور اضافہ فرمائیں، یہ تو عین سنت رسول اللہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی تنہائی کے مقام میں دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ ہلکی پھلکی تھی ابتدا میں، وہ جناب والا بازی لے گئی، اور کچھ عرصے کے بعد پھر دوڑ لگائی آپ نے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے۔ تو جسم حضرت عائشہ ام المومنین کا کچھ بڑھ گیا تھا۔ اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازی لے گئے اور آپ نے فرمایا تلکا بے تلکا، پہلے تم جیتی تھی یا اب کی مرتبہ میں جیت گیا۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگاتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سنت میں، تو وہ ایک عبادت کا ثواب اور نفلی عبادت کا ثواب۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے متعلقین بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔
اور میرا معاملہ یہ ہے کہ تم میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا اپنے بیوی بچوں سے میں ہوں۔ 15ویں شعبان کو سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور بہت آہستہ سے کہ حضرت عائشہ کی نیند میں فرق نہ آئے۔ دیکھا آپ نے، اتنا خیال کیا، حضرت عائشہ کو یہ وہم ہو گیا کہ شاید میری باری کے اندر دوسری ازواج مطہرات کے پاس آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے بعد میں فرمایا بھی، عائشہ ایسا خیال نہ کرو، میرا معاملہ انصاف کا رہتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ آج کل آدمی باہر تو بہت خوش اخلاقی برتتا ہے، لیکن اپنے متعلقین سے اور گھر والوں سے خصوصیت کے ساتھ بیوی سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ماشاءاللہ ابھی ان کا نکاح ہوا ہے، میں اس لیے یہ باتیں سنا رہا ہوں کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک بھی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عبادت قرار دے رہے ہیں میرے دوستو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ نگاہ نیچی ہوتی ہے، بدنگاہی کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے معلوم کیا کہ حضرت بدنگاہی ہوتی رہتی ہے، نگاہیں ٹھہرتی نہیں ہیں، ہر گویا کہ اجنبیہ کو دیکھنے کی طبیعت چاہتی ہے۔ کیا کروں؟ پہلے لوگ مشائخ سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے امراض باطنہ کا علاج کراتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے حضرت؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ اس کا اصل علاج یہ ہے ہمت، کہ جیسے ہمت کر کے آپ مسجد میں جماعت کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہمت کر کے تجارت کرتے ہیں، ہمت کر کے زراعت کرتے ہیں، ایسے ہمت کر کے نگاہ کو نیچی کیجئے جب سامنے کوئی اجنبیہ نظر آئے۔ ہمت کا مطلب یہ ہے کہ پوری توجہ آپ اس بات کی طرف رکھیے کہ آپ کی نگاہ جو ہے نیچی ہو۔ اس لیے قرآن نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ پہلے نگاہ بدکتی ہے اور خراب ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد شرمگاہ خراب ہوتی ہے۔ اگر آدمی یہیں کنٹرول کر لے تو کام جو ہے بڑا اچھا ہوگا۔ ہمت چاہیے، جیسے اور کاموں کے اندر آپ ہمت کرتے ہیں، نگاہ نیچی کیجئے۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدو نے فرمایا کہ ایسے موقع پر جب اجنبیہ سامنے ہو اور جی چاہ رہا ہو کہ اسے دیکھا جائے تو عذاب کو یاد کیا جائے، اللہ کے عتاب کو یاد کیا جائے کہ اگر اللہ نے نگاہ چھین لی تو کیا ہوگا، اور آخرت میں اس پر اگر پکڑ اللہ نے فرما لی تو کیا ہوگا۔ اللہ نے یہ نگاہ دی تھی کہ ماں باپ کو جناب والا ترحم سے دیکھے، یہ نگاہیں اس لیے دی گئی تھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، یہ نگاہیں اس لیے دی گئی تھیں کہ احادیث مبارکہ پڑھا جائے، دینیات کی کتابیں پڑھی جائیں، مباح چیزوں کو دیکھا جائے۔ حضرت مولانا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے ایک پہاڑی علاقہ ہے مسوری، وہاں جانا ہوا، ناچیز بھی تھا۔ یہ مفتی راشد صاحب
بھی تھے, حضرت مولانا عبدالحق صاحب بھی تھے. حضرت نے ہم لوگوں کو متعین کر دیا کہ فلاں مسجد میں میری تقریر ہوگی اور فلاں مسجد میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب کی ہوگی اور فلاں مسجد کے اندر قمر الدین کی ہوگی. خیر وہ تو دن کا معاملہ تھا. رات گزری اور صبح ہوئی تو حضرت تفریح کے لیے تشریف لے گئے. تو حضرت نے بہت عمدہ جملہ فرمایا بھائی یہاں پہاڑی علاقہ ہے, یہاں بڑے بڑے خاندانوں کی مستورات آتی ہیں, یہاں نظر جو ہے بر شجر یا بر حجر نظر جو ہے اجنبیہ پر نہ پڑے. تو حضرت کے فرمانے کی برکت تھی کہ اللہ نے نگاہ محفوظ رکھی. اکابر کی توجہ اور ان کے کلام میں نور ہوتا ہے میرے دوستوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک تو اللہ کے عذاب کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرما لی تو کیا ہوگا, اور آخرت میں اگر عذاب دے دیا تو کیا ہوگا, بدنگاہی پر. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ذکر کرنے لگے. شیطان قلب و دماغ پر چھایا رہتا ہے. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو بھاگتا ہے اور ہٹ جاتا ہے. جب ذکر خداوندی آدمی کا کرے گا تو اجنبیات کی طرف بدنگاہی نہیں ہوگی. تو میرے دوستوں بزرگوں, حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو نکاح سے فائدہ یہ ہوگا کہ اغض للبصر, نگاہ نیچی ہو. بیوی کے پاس جائے گا, قوت منویہ کا اخراج ہوگا, نگاہ جو ہے نیچی ہوگی. میرے دوستو ضمن ایک بات اور بھی عرض کر دوں. بعض لوگوں کی شادی ہوتی ہے اور بیوی آ جاتی ہے تو میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات رات کو ہوتے ہیں دوسروں کے سامنے بیان کرنے لگتا ہے. یہ ناجائز. وہ ایک امانت ہے میاں بیوی کے درمیان, دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرنا ناجائز ہے. مجھے واقعہ یاد آیا, ایک مرتبہ شورش دارالعلوم دیوبند میں ہوئی اور دو اخبار نکلنے لگے, ایک مہاجر اور ایک انصار. شورش کرنے والے مہاجر اخبار نکالتے تھے اور مدرسے کی طرف سے انصار اخبار نکلتا تھا. یہ مہاجرین حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی مدرسے کی خرابیاں آپ لوگ کیوں بیان کرتے ہیں, برائیاں کیوں بیان کرتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سرپرست تھے دارالعلوم دیوبند کے, اور آخری سرپرست حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو مہاجرین کہنے لگے کہ حضرت ہم تو حق بات کہتے ہیں. حضرت نے وہی پکڑ لیا. فرمایا کہ مولوی صاحب ہر حق بات کہنی جائز نہیں ہے. رات کو بیوی کے ساتھ جتنا معاملہ ہوتا ہے سب حق ہے, اور دوسروں کے سامنے کہنا حرام. کیسی عمدہ بات بیان فرمائی. فرمایا ہر حق بات کہنی جائز نہیں, کہے تو حق کہے. اب ظاہر بات ہے یہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند اور دو دیگر جتنے بھی ادارے ہیں انسانی ادارے ہیں. ظاہر بات ہے جہاں ہزاروں اچھائیاں ہو رہی ہیں بعض خرابیاں بھی ہو جاتی ہوں گی صحباً, تو اس کو اگر اچھالا جائے گا تو سرچشمہ علم و عمل بند ہو جائے گا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر حق بات کہنی جائز نہیں, کہے تو حق کہے. آپ کسی کے سامنے اس کی برائی بیان کرنے لگے ہے حق بات, لیکن لڑائی وہیں ہو جائے گی.
اس لیے شیخ سعدی نے کہا کہ دروغ مصلحت آمیز بہت راستی فتنہ انگیز۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر حق بات نہیں کہی جاتی، وہ حق بات کہی جاتی ہے جس سے فائدے ہوں، جو مصلحتوں پر مشتمل ہو، جس سے اچھائیاں پیدا ہوں، وہ حق بات کہنی چاہیے۔ بہرحال تو حدیث کا پہلا ٹکڑا تو یہ ہے اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع، اور اگر نان نفقے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، جیسے طلبہ ہیں بیچارے، وہ خود جو ہے 2 روٹیاں 2 بوٹیاں مدرسے سے لیتے ہیں، تو اگر شہوت پریشان کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزے کو لازم پکڑ لے، اس لیے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے شہوت دب جائے گی۔